بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ لوگوں سے ایک انفارمیشن شیئر کرنی تھی۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا براڈ شیٹ کا انکوائری کمیٹی بٹھا دی ہے، عمران خان نے بنا دی ہے، اور اس کا سربراہ جو لگائے ہیں وہ ریٹائر جسٹس عظمت سعید شیخ کو لگائے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ اطلاع دینی ہے آپ کو۔ یہ وہ جج ہیں جو پیناما کے بینچ کا حصہ تھے، اور ان کو نواز شریف کے بارے میں، پوری نون فیملی کے بارے میں ساری چیزوں کو پتہ ہے، ان کو انفارمیشن ہے۔ دوسری بات، والیوم 10 آپ کو یاد ہوگا ابھی تک نہیں کھلا ہے، اس کے اندر اتنے خطرناک راز ہیں جو نواز شریف نے غداری کی ہے، اس کے جو اس نے ہماری انفارمیشن پاکستان کی جو انڈیا کو دیا ہے اس نے۔ اور ان کے بارے میں ایک اور بات بتا دوں، یہ جج وہ ہیں جو نہ تو ڈرتے ہیں، نہ جھکتے ہیں، نہ یہ بکتے ہیں، اور یہ بے انتہا ایماندار ہیں۔ اور انہوں نے ہی سر پکڑ لیا تھا جس وقت پاناما کا کیس چل رہا تھا، جب مریم نواز نے جعلی سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ تو ان کو اب دیکھو، آپ یاد ہوگا کہ آپ کو ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، خصوصاً نون لیگ والے، نواز شریف والے زیادہ ہی چیخ رہے ہیں، جبکہ جب انکوائری شروع ہوگی اور جو یہ ٹیم بنائیں گے اپنی، وہ زبردست ٹیم ہوگی۔ آپ کو یاد ہے کہ جس وقت نواز شریف مٹھائیاں کھانے لگے تھے، یہ رسگلے کھانے لگے تھے کیونکہ جی آئی ٹی بن گئی تھی، تو انہوں نے کہا اپنے آدمی جی آئی ٹی میں ڈال دوں گا، میرے فیور میں رپورٹ بنا دیں گے۔ تو چیف جسٹس جب اس وقت تھے ثاقب نثار، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے وہ لوگ چاہیے اس ٹیم میں جو ہیرے کی طرح ہوں، جو بالکل صاف ستھرے ہوں، جن کے اوپر کوئی بھی کرپشن کا یا کوئی ان کا نام خراب نہ ہو کسی چیز میں بھی۔ تو ان لوگوں نے جو ہے، انہوں نے چن کے، جیسے واجد ضیاء ہیں اور ان جیسوں کو جو ہے وہ لگایا تھا۔ تو اب جب یہ عظمت شیخ بنائیں گے اپنی ٹیم، تو لازمی بات ہے، آپ خود سوچ لیجئے کہ ان کی تو چیخیں نکلنی ہیں۔ وہ ٹیم ایسی بنائیں گے کہ جو بالکل صاف ستھرے لوگ ہوں، جو نڈر ہوں، جو ڈرتے نہ ہوں۔ اب میں نے آپ کو کئی مرتبہ اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے۔ ابھی تو زرداری بچا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کا بھی حشر ہوگا، مگر جس وقت یہ شروع ہوگا نا، یہ انکوائری جب شروع ہوگی، تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہ پورا یقین کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس میں زرداری بھی نکل پھنسے گا۔ مگر کیونکہ قانون ان لوگوں نے، دونوں چوروں نے، ڈاکوؤں نے ایسا بنایا ہے کہ ان کو معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارا۔ اب دیکھیں، آرام سے نکل کے وہ چلا گیا انگلینڈ، اور انگلینڈ میں بیٹھا، وہاں سے لانا اتنا آسان نہیں ہے۔ کوشش کر رہے ہیں عمران خان، مگر اس کے باوجود، اور اس کو اس وجہ سے وہ لوگ اتنا تنگ کرتے ہیں یہاں پر، تاکہ وہ نواز شریف کی طرف سے اس کی توجہ ہٹ جائے اور وہ اپنے ہی معاملے میں کھوئے رہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے چیف جسٹس عظمت سعید شیخ کو، تو پیپلز پارٹی والے اور نواز شریف والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ تم لوگ کون ہوتے بھائی ماننے والے نہیں ماننے والے؟ یہ حکومت کا کام ہے، تمہارے لیے تو بنایا انہوں نے، تمہارے سے پوچھ کے تھوڑی کرنا ہے ان کو، اور یہ تمہاری مرضی کے لگائیں گے وہ تو جسٹس قیوم یا افتخار چودھری کو تو نہیں لگائیں گے وہ لوگ، وہ سارے تمہارے فیور کرتے تھے۔ خیر اینی ہو، کہنے کا صرف میرا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سٹارٹ ہوگا انکوائری، تو آپ دیکھیے گا کیا کچھ نکلے گا ان کا، کہ آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ان کا اتنا پیسہ ہے کہ ان کی آنے والی 25 نسلیں بیٹھ کے کھائیں گی نا، وہ تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے پاکستان کو لوٹا ہے ان لوگوں نے۔ اب آپ دیکھیے جتنے ایگریمنٹ بنائے ہیں انہوں نے، چاہے وہ بجلی کے ساتھ ہو، چاہے وہ گیس کا، ایل این جی کا ہو، 15 سال کا کانٹریکٹ کیا، اور ایسا کیا ہے کہ چاروں طرف سے پاکستان کو جکڑ لیا ہے۔ اگر اس سے ہٹتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے، اور ہمارے کو پھر جرمانہ دینا پڑے گا۔ جرمانے پہ جرمانے دے رہے ہیں، کیونکہ ایگریمنٹ ایسے کیا تھا ان لوگوں نے۔ ابھی آپ نے دیکھا 3 ارب کا جرمانہ ابھی ان کو بھرنا پڑا، پھر اس کا جو روکڑی تھا اس کا ہم کو دینا پڑ گیا، اور اللہ کا شکر ابھی تو رک گیا ہے وہ۔ پھر ایک اور تھا، اس کو طیب اردگان نے ہمارا ساتھ دیا، اس کو ختم کروایا۔ مطلب ہے کہ جہاں پر بھی، جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، ان لوگوں نے اتنا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو کہ اس کا اندازہ نہیں ہے، اور انہیں معلوم ہے۔ دیکھیں آصف زراری خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ پاگل کے بچے خود ہی سامنے آتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔
یہ آگے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، وہ بیٹھا ہوا خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں اگر یہ لوگوں نے فری بارگیننگ بھی کی نا اس کے ساتھ، نیب کے ساتھ، تب بھی ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نیب کو بھی نہیں پتا کہ کتنا ان لوگوں کے پاس پیسہ ہے، کس قدر لوٹا ہے پاکستان کو۔ اب آپ خود بتائیے کہ عمران خان بار بار چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ یار 6 ارب سے یہ 34 ارب پہنچ گیا ہے، تو کہاں گیا پیسہ؟ یہ سب لے گئے، اسحاق ڈار، نواز شریف، پوری نواز شریف کی پارٹی، جس کا بس چلتا تھا، وہ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری شروع سے ڈاکو تھا، اس کو تو معلوم وہ ایک کرمنل ہے، اس کا فکر بھی نہیں ہے، اس سے معلوم ہے میرے کو کوئی بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے، اور نہ ہی میں یہ لوگ مجھے پکڑ سکتے ہیں، اور اگر پکڑ بھی لیں گے تو عیش کرے گا وہ۔ ابھی جس طریقے سے حمزہ شہباز یا نواز شریف یا شہباز شریف کو جیل ہوئی ہے، یا جہاں پر کسٹڈی میں ہیں یہ لوگ، تو یہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے 5 اسٹار ہوٹل ہے، اگر آپ جائیں نا ان کو جا کے دیکھیں نیب کی کسٹڈی میں، یا کہ جہاں پر ان لوگوں کو جیل بھیجا گیا، وہ جیل تھوڑی ہے، وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے ہمارے ہی پیسوں سے۔ اور عدالتوں کو یا کچھ بولیں ججز، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں توہین عدالت کا کیس ہے۔ اب ان ڈاکوؤں کو آپ نے بلٹ پروف ایئر کنڈیشن کی گاڑیاں دی ہوئی ہیں، تو وہ کیا پیسہ دیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں تھا، ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے جب تک ان لوگوں کو الٹا نہیں لٹکایا جائے گا، جب تک ان سے اے سی نہیں چھین لیا جائے گا، جب تک انہیں ایک جیسے عام قیدیوں کی طرح رکھا نہیں جائے گا، یہ کبھی پیسہ نہیں دیں گے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے بیچارے عمران خان کو جو ہے نا میجارٹی دی نہیں، کیونکہ قوم کو اتنا ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی لاہور سے جو ہے انہوں نے اس کو نواز شریف کو جتایا۔ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے نا وہاں تو یا تو ڈرا کے لیتی ہے ووٹ، یا خرید کے لیتی ہے، یا مار دیتی ہے ان لوگوں کو کہ بھائی دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کل تمہارا بچہ غائب۔ وہ ڈرا کر خرید کر ان کو 5-5 ہزار کے اندر ایک گوٹ خرید لیتے ہیں وہ لوگ۔ وہ تو بچپن سے کرمنل ہے وہ انسان، آصف زرداری۔ اور ہماری بدنصیبی دیکھے کہ ایک کرمنل کو ہمارے حکومت میں، ہمارے ملک پہ حکمرانی کرتا رہا، وہ ہم پہ ایک صدر بنا، کیا پوری دنیا میں نام بدنام تھا۔ خیر اللہ تعالیٰ ہمارے حفاظت کرے۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی ان کی چیخیں نکلتی جائیں گی نا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سب پھنستے جائیں گے، اور ایسا جگہ سے پیسہ نکلے گا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کو کام کرنے دیا جائے، اور یہ بہت اچھے جج ہیں، اور جس طریقے سے ان کو، اور عمران خان کو یہ کہتے ہیں ناڑی ہے، اس کو کھیلنا نہیں آتا، وہ کیا شاٹ لگا رہے ہیں، واقعی میں کپتان ہی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ایک ایماندار حکمران، دوسری بات وہ اللہ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، تیسری بات وہ پاکستان سے بہت محبت کرتا ہے، چوتھا وہ اپنی قوم سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو اس کو بتایا تھا کہ اس کے جو خواب ہیں، وہ چاہتا ہے غربت ختم ہو جائے پاکستان سے۔ آپ یقین کریے کہ وہ عمران خان کی سوچ ہے کہ وہ یہ پاکستان میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ تو انہوں نے اپنی تقریروں میں، اس سے میں نے کافی دن پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی، آج وہ اپنے خوابوں کو، جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، وہی چیز اب وہ اپنی تقریر میں بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نیکسٹ جو الیکشن آئے اس میں ہماری قوم کو آنکھیں کھولنے چاہیے، اور اس کو بہت ہی میجورٹی سے یہ جیتیں، تاکہ جو ہے نا قانون کو چینج کریں، قانون کو بدلیں، تاکہ چور، لٹیرے، ڈاکو جتنے بھی ہم کو ملک کے غداروں کو یہ پیسہ ان سے نکلوائے۔ تو بس یہ چیزیں تھیں، میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ